قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک قائم ہو جائے، یعنی ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا بادشاہ، اس سے ہمارا تعلق بالکل صحیح قائم ہو جائے۔ دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے پر جڑ جائے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں جن پر سارے دین کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا صحیح رہنا، صحیح ہونا، اور بندوں کے ساتھ تعلق کا صحیح رہنا اور صحیح ہونا۔ پہلی چیز یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ اسی لیے نماز کو 5 اوقات پر پھیلا دیا گیا ہے تاکہ اللہ کی یاد ہمارے شب و روز کی ہر کروٹ پر نمایاں ہوتی رہے۔ اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ یہاں عبادات زیر بحث نہیں ہے، وہ اپنے محل میں زیر بحث آئیں گی۔ اور دوسری انفاق سے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی کسی سے حسن سلوک کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی سے معاملات کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنا کمایا ہوا دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بندوں کے ساتھ محبت بھی آخری درجے میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کا صلہ بھی خدا کی محبت ہی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ محبت کا صلہ پھر خدا کی محبت ہے۔ خدا کی محبت براہ راست اس کا مظہر کیا ہے؟ نماز۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، 5 وقت آواز آتی ہے تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا صلہ بھی خدا کی محبت میں افزونی کی صورت میں ملتا ہے۔ یعنی بندے کے اندر اپنے رب کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سب اپنے رب ہی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر رب کی محبت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے یہ محبت ہی صلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے۔ یعنی یہاں تو بظاہر دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی بچت اٹھاتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ گویا محفوظ کرنا ہے نہ کہ خرچ کرنا۔ تو یہ خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے سیدنا مسیح نے کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو ظاہر کے لحاظ سے خرچ کرتے ہو، لیکن حقیقت کے لحاظ سے آسمان پر جمع کرتے ہو، یعنی وہ سب وہاں جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کا دل بھی اس کے نتیجے میں وہیں لگا رہتا ہے۔ یعنی جب مال وہاں چلا جاتا ہے تو دل بھی وہیں لگا رہتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ نہایت مؤثر اسالیب میں اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے، یہ سورہ منافقون کی 10 آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ یعنی یہ جو دنیا کی مہلت ہے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اگر اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ پھر وہ حسرت سے کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا، اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جماعت بندی ہوگی، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو منکرین اپنے زمرے میں اٹھیں گے، معاندین اپنے زمرے میں اٹھیں گے، مشرکین اپنے زمرے میں اٹھیں گے، لیکن اللہ کے بندے صالحین کے زمرے میں اٹھیں گے۔ یہی تعبیر ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے۔ اس میں پھر آگے جو درجات بیان کیے ہیں
اور خود قرآن ہی نے بیان کر دیے ہیں وہ یہ ہے کہ سب لوگ بہرحال جب نیکی کرتے ہیں، خیر کو اختیار کرتے ہیں تو وہ صالحین کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ انہی کے اندر سے پھر کچھ کو خدا توفیق دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ شہداء ہیں۔ اور پھر انہی میں وہ آگے لوگ ہیں جن کو صدیقین سے تعبیر کیا ہے، گویا اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی مسابقت میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے گویا صدیقین قرار پاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مراتب ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں۔ باقی قرآن مجید کے متوازی جو دینی فکر پیدا ہوتی ہے اس میں پھر غوث، قطب، ابدال، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہی درجات ہیں جن کے پانے کی انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ عمل کے درجات ہیں، صحیح علم کے درجات ہیں، یہ اس دنیا کے درجات نہیں ہیں جو لوگوں نے توہمات سے پیدا کر لی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چیز ہے یعنی صالحین کا زمرہ جس میں تم اس وقت چاہو گے کہ تمہیں اٹھایا جائے، تم اس وقت وہاں شامل ہو۔ اگر اس میں شامل ہونا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اپنے مال میں حق سمجھو دوسروں کا اور اس کو ان پر خرچ کرتے رہو۔ یہ انفاق یعنی یہ جو حکم دیا ہے کہ انفقو، خرچ کرو، انفقو مما رزقناکم، یہ انفاق اعزاء و اقربا اور یتامہ و مساکین کا حق ہے۔ یعنی یہ خیال نہ کریں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے یا آپ بڑا احسان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، جس پروردگار نے یہ مال دیا ہے اس نے اصل میں یہ حق بھی اس کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ تو یہ ادائے حقوق کا معاملہ ہے، ایفائے حقوق کا معاملہ ہے، یہ کسی پر احسان کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ انفاق اعزاء و اقربا اور یتامہ و مساکین کا حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ جب حق ہے تو پھر ادا ہونا چاہیے۔ قرآن کی زیر بحث آیتوں میں اس کے لیے یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی اس کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے یہ بات ایک دوسری جگہ صاف واضح کر دی ہے کہ ان حقوق سے بے پرواہ ہو کر اگر کوئی شخص مال و دولت جمع کرتا ہے، یعنی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو خرچ کرے گا آدمی۔ میں نے عرض کیا کہ ذاتی ضرورتوں پر بھی کرے گا، کاروباری ضرورتوں پر بھی کرے گا، ذاتی ضرورتوں کے لیے بچا کر بھی رکھے گا، کاروباری ضرورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر آدمی اس سے زیادہ رکھتا ہے اور وہ معاشرے کے اس حق کو نہیں مانتا یا اس سے بے پرواہ رہتا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر یہ کنز ہے، یعنی اب یہ جو مال جمع کر رہے ہو یہ بچت نہیں ہے، یہ ضرورت کی بچت نہیں ہے، یہ اب کنز ہو گیا ہے اور اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، جس سے ہر بندہ مومن کو اپنے پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے علم کے حد تک اس سے زیادہ سخت آیت قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے کوئی نہیں۔ یہ جو میں اب پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ توبہ کی 34-35 آیات ہیں، ذرا سنیے۔ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی کنز کا مطلب سمجھ لیا کہ ذاتی کاروباری ضرورتوں کے لیے، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے لیے جو کچھ آپ نے رکھا ہے، جو کچھ آپ نے کھایا پیا ہے وہ سب جائز ہے، اس پر کنز کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور ضرورتوں میں انسان کے جمالیاتی احساس کی ضرورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھنا چاہیے۔ اگر معاشرے کا حق نہیں سمجھا، میں پھر عرض کر دوں کہ یہ نہیں کہ اٹھا کے باہر پھینک دیں، یعنی یہ سمجھ کر اپنے پاس رکھیں کہ مجھے ضرورت پیش آئی تو میں خرچ کروں گا، اور اگر کسی میرے بھائی کو ضرورت پیش آئی تو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ ضرورت پوری کرنے کے دونوں طریقے، یعنی ایک اول درجے کا اور دوسرا دوسرے درجے کا،
وہ دونوں جائز رکھے گئے ہیں، یعنی آپ کسی کو دے دیں یا کسی کو قرض دیں، اور چونکہ قرض ضرورت ہی کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی اپنے کسی بھائی کی ذاتی ضرورت، کاروباری ضرورت، اس لیے اس پر ایک پائی کا منافع لینا بھی اسلام میں بڑا ظلم قرار دے دیا گیا ہے۔ قرض اصل میں یہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کے ہاں خرچ کرنے کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ بہت ہی سخت تہدید ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے، اور ہر مسلمان کو اپنے اس عمل پر ایک مرتبہ پھر توجہ کر لینی چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کے لیے صحیح ترتیب کیا ہے۔ اپنی ذاتی ضرورتیں فراخ دلی کے ساتھ پوری کرے، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کرے، حال مستقبل کے لیے تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے، اپنے لیے کچھ بچا کر بھی رکھے، اس کو آگے قرآن نے خود بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اسے معاشرے کا حق سمجھے۔ کنز اس کو کہتے ہیں، اور اس پر یہ سخت وعید سنائی ہے۔ اس حکم کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ایک بڑی لطیف چیز قرآن زیر بحث لے آیا ہے کہ آپ پر اللہ کی نعمت ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، آج نہیں ہے کل اور آ جائے گا، بحیثیت مجموعی کاروبار ہے، ملازمت ہے، حالات میں نشیب و فراز تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال امید ہر وقت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بے روزگار پڑے ہوئے ہیں، مسکین ہو گئے ہیں یا کچھ اور صورت ہے، کھاتے کماتے ہیں۔ اس میں دو حالتوں کو زیر بحث لے آیا گیا ہے، پاس تھا، پاس نہیں ہے لیکن آنا تو ہے۔ تو اب دیکھیے کس لطافت سے اس کو موضوع بنایا ہے۔ اس حکم کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے، یعنی جن کو اللہ دیتا رہتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے، جن کے پاس اس کا کرم، اس کی عنایت ہوتی رہتی ہے، خواہ وہ ملازمت کی صورت میں ہو رہی ہے، تنخواہ کی صورت میں ہو رہی ہے، کاروبار کی صورت میں ہو رہی ہے، کسی بھی صورت میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کے امتحان میں مال کے بارے میں نہیں ڈالا، بلکہ اسی طرح دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، شکر گزاری کا امتحان کر رہا ہے۔ حق ان پر عائد ہو گیا، یعنی اصول میں حق عائد ہے، اب پاس ہے یا نہیں ہے، کسی موقع پر دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ ان کے حالات اگر کسی وقت ایسے ہوں کہ کسی حقدار کی مدد سے مجبوراً اعراض کرنا پڑے، یعنی اب آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، آنا ہے، ہوگا کسی وقت، جب آنا ہے یا پہلے موجود تھا اس وقت تو دینا چاہیے، اگر نہیں دیا یا اس کی ضرورت پوری نہیں کی، اور اس کے باوجود نہیں کی کہ نہ وہ آپ کی بچت کا معاملہ تھا، نہ حال اور مستقبل کا معاملہ تھا، نہ ذاتی اور کاروباری ضروریات کا معاملہ تھا، بلکہ محض کساوت تھی، دل کی سختی تھی، مال سے محبت تھی کہ نہیں دیا، تو وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کنز کے دائرے میں چلا گیا جس پر وہ وعید سنائی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ ہیں تو وہی کہ جن پر اللہ عنایت فرماتا ہے، جس کو فراخی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کے حالات اگر کسی وقت ایسے ہوں کہ کسی حقدار کی مدد سے مجبوراً اعراض کرنا پڑے، یعنی اب معذرت ہی کریں گے نا، اس وقت تو موجود نہیں ہے، اور توقع ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے، یعنی وہی صورت ہوتی ہے، وہی کاروبار کر رہے ہیں، آنا ہی ہے، تنخواہ ملنی ہے، کسی موقع پر کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں وہ میسر ہونے ہی ہیں، اور توقع ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے، تو جو مانگنے آ گیا ہے اس کی دلداری کی جائے اور آئندہ کے لیے اچھے وعدے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، یعنی پھر اس کی اخلاقیات یہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، یعنی اعراض کر لو، اور اس موقع پر جیسے اپنی کوئی ضرورت پیش آ جائے
تو آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت بچے نے یہ چیز مانگی ہے یا بیوی نے مطالبہ کیا ہے یا یہ ضرورت پوری نہیں کر سکا تو پروردگار رحمت فرما. اسی جذبے سے اس وقت یہ خیال بھی دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ مالک یہ میرے پاس یہ ضرورت لے کے آ گیا ہے، رحمت فرما. تو بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، ابتغاء رحمت من ربک، یعنی خدا کی رحمت ہوتی ہے تم پر، بارہا ہوتی رہی ہے، تو اب بھی اس کی رحمت کی توقع کرو اور پورے جذبے کے ساتھ یہ کہو کہ اس وقت میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن مستقبل میں کوشش کروں گا کہ یہ ضرورت پوری کروں. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور بڑی محبت کی، نرمی کی، عزت کے ساتھ رخصت کرنے کی بات کرو، یعنی تمہارا رویہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے. یہ انفاق علانیہ ہو یا چھپا کر کیا جائے. اب یہ بحث ہو گئی کہ کیا لوگوں کو اگر کچھ دینا ہے یا معاشرے کی کوئی خدمت کرنی ہے تو یہ علانیہ ہونی چاہیے یا چھپا کر ہونی چاہیے. یہ انفاق علانیہ ہو یا چھپا کر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کا ایک ایک حبہ اس کے علم میں رہتا ہے، یعنی دونوں کی اجازت دی ہے. یہ فرما دیا ہے کہ بعض موقعوں پر علانیہ ہی ٹھیک ہوتا ہے اور بعض موقعوں پر چھپا کر ہی دینا چاہیے. دوسرے کی عزت نفس اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو ملحوظ رہنی چاہیے، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ اگر تم نے چھپا کر دیا ہے تو اللہ کے علم میں نہیں آئے گا. اس کا ایک ایک حبہ اس کے علم میں رہتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا صلہ بھی وہ اپنے وعدے کے مطابق لازماً دے گا. یہ سورہ بقرہ کی 270-271 آیات ہیں، اور سنیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بشارتیں دی ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نظر بھی تم مانو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز میرے علم میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ خیال نہ کرو کہ کچھ ضائع کر رہے ہو، اس کا صلہ لازماً پاؤ گے. اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا. اس میں بھی بڑی لطیف چیز ہے جو بیان کی ہے کہ اس وقت جو تمہارے پاس آیا ہے تم اس کے مددگار ہو، قیامت میں تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو یہاں اگر تم اس کی مدد کرتے ہو تو قیامت میں وہ پروردگار زمین و آسمان کا بادشاہ تمہارا مددگار ہوگا. اور سوچو کہ اس وقت تمہارے نامہ اعمال میں جو کمی ہوگی، جب تم ضرورت مند ہو کے ہاتھ پھیلاؤ گے، جب تم مغفرت چاہو گے، جب تم شفاعت کی امیدیں کرو گے، اس وقت کون مدد کرے گا؟ تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا. تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے، اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اللہ تم کو اس کا صلہ دے گا اور اس سے تمہارے بہت سے گناہ تم سے جھاڑ دے گا. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ صلہ دے گا، بلکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ اس انفاق کو، یعنی جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس انفاق کو وہ اپنے ہاں برکت دیتا. ہم نے جو کچھ خرچ کیا وہ 2 پیسے تھے، یہ 2 پیسے ہی نہیں ہیں جو وہ واپس کر دے گا یا اس کا صلہ اس کے مطابق دے دے گا. وہ اس انفاق کو برکت دیتا اور اپنے فضل و عنایت سے اس کی رائی کو پربت بنا دیتا ہے، ایک دانے کو ہمالیہ پہاڑ بنا دیتا ہے. ارشاد فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم.
یہ بقرہ کی 261 آیت ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، اس طرح کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی جس طرح تم اس کی زمین میں بیج ڈالتے ہو تو ایک دانے سے ایک دانہ نہیں نکالتا، یعنی اس پر بالیاں نکالتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ تو قیامت میں جو تم نے یہ بیج بویا ہے انفاق کا، یہ ایسے ہی برگ و بار لائے گا، ایسے ہی کھیت لہلہارے ہوں گے، اور ایسے ہی یہ فصل تمہارے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت تمثیل ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس بڑھوتری کی تمثیل ہے جو راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب میں ہوگی۔